اگر بات حسن و جمال کی چلے تو سب سے پہلے نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار بھی کروایا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف فرمائی کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا ہے۔ حسن کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام پوری کائنات پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کائنات کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ قحط کے زمانے میں اگر کوئی بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی ایک جھلک دیکھ لیتا تو اللہ پاک اس بندے کی بھوک اور پیاس کو ختم فرما دیتا۔ مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے مصر کے بازاروں میں صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہتے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کر لیتے تو ان لوگوں کو نہ بھوک کی کوئی پرواہ رہتی نہ پیاس کی کوئی پرواہ رہتی۔ اگر کسی بندے کی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نظر کمزور ہو جاتی تو وہ بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتا، اللہ پاک اس کی نظر کو ٹھیک فرما دیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کائنات کے سب سے حسین و جمیل نبی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعریف فرمائی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے اپنا دل ان پر ہار بیٹھی تھی۔ مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانے دیے کہ زلیخا تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آیا، تو بادشاہ کی بیوی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پر دل ہار بیٹھی، تیرے لیے کتنی شرم والی بات ہے، کتنی حیا والی بات ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو زلیخا نے تانے دینے والی عورتوں سے کہا کہ تمہارے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلتے تھے تو نقاب کر کے باہر نکلتے تھے، اس لیے کہ کہیں کوئی بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فتنے میں نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی دیکھا نہیں تھا، وہ اس لیے تانے دیتی تھیں کہ زلیخا تجھے شرم آنی چاہیے، تو ایک غلام پر دل ہار بیٹھی۔ تو زلیخا نے یہی بات کی کہ تم مجھ پر باتیں اس لیے کس رہی ہو، جھگڑا مجھ سے اس لیے کر رہی ہو کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا او تا بول دے نہیں۔ تو زلیخا نے کہا کہ ابھی تمہارے سوالوں کا میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن تمہارے سوالوں کا جواب میں دوں گی ضرور۔ اب کیا ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، زلیخا نے جو مصر کے امیر ترین لوگ تھے ان کی بیویوں کی دعوت کی کہ وہ میرے محل میں آئیں۔ تو جب وہ امیر ترین عورتیں زلیخا کے محل میں آئیں تو زلیخا نے کیا کیا کہ ان عورتوں کو لائنوں میں بیٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں پکڑا دی، اور ان سے کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو تم تمام عورتوں نے یہ پھل اور چھریاں ہاتھوں میں پکڑ کر یہ پھل کاٹنے شروع کر دینے ہیں۔ تو جو مصر کی عورتیں تھیں وہ حیران تھی کہ زلیخا ہم سے کروانا کیا چاہتی ہے، سوالیہ نظروں سے زلیخا کی طرف دیکھنے لگی۔ زلیخا نے کہا کہ پریشان نہ ہو، جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو۔
تو اب کیا ہے کہ زلیخا نے ان عورتوں کو اشارہ کیا کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں چھریاں پکڑو اور پھلوں کو کاٹنا شروع کرو، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ تو جب وہ عورتیں پھلوں کو کاٹنے لگیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایڑیاں ان کو نظر آنے لگیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام ان کے آگے سے گزرنے لگے۔ تو جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایڑیوں پر پڑی اور پھر نظر اٹھتے 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 یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ گئی، تو وہ عورتیں بھول گئیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی پھل ہے، کوئی چھری ہے۔ اب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے جلووں میں وہ اس طرح گم ہو گئیں کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا، خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھی جا رہی ہیں۔ جب تک تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو نظر آتے رہے تو وہ پھلوں کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹتی رہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور نظر لوٹ کر پھلوں کی طرف آئی تو ہائے کی آواز نکلی اور ہاتھوں سے پھل بھی گر گئے اور چھریاں بھی گر گئیں، اور آپس میں باتیں کرنے لگی کہ جس کو ہم غلام غلام کہتے ہیں یہ غلام نہیں ہے، خدا کی قسم یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو اللہ پاک کی کوئی اور ہی مخلوق ہے، ایسا حسن و جمال، ایسا خوبصورت چہرہ پوری کائنات میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنے ایک شعر میں بند کیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کتنی چیزیں ہیں، ادھر حسن یوسف ہے، ادھر حسن مصطفیٰ ہے، ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں، ادھر ہاتھوں میں چھریاں ہیں، ادھر ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ادھر ایک بار کٹیں وہ بھی بے خیالی میں کٹیں، دوبارہ کبھی نہیں کٹیں، ادھر کٹاتے ہیں، جان بوجھ کے کٹاتے ہیں کہ محمد عربی کے غلاموں نے بن دیکھے نام محمد پر اپنے سر کٹوا دیے، سی کی آواز بھی نہیں آئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مرد کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، کہ جس طرح زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی اور بند کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، تالا لگا دیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے چہرے کی طرف دیکھا تو زلیخا کے چہرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان نظر آیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کی پناہ۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پر معذلہ تھپڑ مارا کہ میں تمہاری مالکہ ہوں، بچپن سے لے کے تمہیں پالا ہے، میری نافرمانی کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، زندان میں قید کروا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنے آپ ہی جو دروازے کا تالا تھا وہ کھل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مرد کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے تو قیامت کے دن جس صف میں حضرت یوسف علیہ السلام کھڑا ہوگا اسی صف میں اللہ پاک اس نوجوان کو بھی کھڑا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا، اور ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوگا۔